السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا آپ کے مسائل اور ان کے جوابات کا دوسرا سبق ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کے مسائل کے جوابات تفسیر کے فوراً بعد دیا کرتا تھا، لیکن کسی وجہ سے مجھے اس سلسلے کو بند کرنا پڑا ہے، تو اس کے لیے میں الگ سے آپ کے جوابات دے رہا ہوں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ رمضان بعد بھی جاری رہے گا، اور اللہ نے چاہا تو رمضان بعد میں بجائے آڈیو کے یہ ویڈیو کی شکل میں آپ کے پاس میں پہنچے گا۔ تو آج بھی بہت سارے سوالات آئے ہوئے ہیں۔ ان میں پہلا سوال ہے آسام سے، جورہاٹ سے عبدالباسط صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا، صدقہ فطر کن لوگوں پہ واجب ہے، اور صدقہ فطر جن پہ واجب ہے ان کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ تو بھائی عبدالباسط صاحب، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مدینہ کے گلی کوچوں میں منادی کے ذریعے اعلان کر دیا جائے کہ صدقۃ الفطر ہر اس مسلمان پر واجب ہے، جو مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، بالغ ہو یا نابالغ۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی طریقے سے یہ روایت منقول ہے۔ اب اس کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صدقۃ الفطر کے لیے اگر آدمی کے پاس میں اس کے حوائج اصلیہ جیسے رہنے کا مکان ہے اور کھانے پینے وغیرہ کا سامان ہے، اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں، اگر وہ چیزیں نصاب کو پہنچتی ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ جیسے آج کے زمانے کے حساب سے ہم موبائل لے لے، بائک لے لے، سواری لے لے، گاڑی لے لے، تو یہ تمام چیزیں باہر کی چیزوں میں شمار ہوں گی۔ زکوٰۃ کا نصاب الگ ہے اور صدقہ فطر کا نصاب الگ ہے۔ تو اس حساب سے اگر ہم دیکھا جائے تو تقریباً 90% مسلمان ایسے ہیں جن کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ تو اس کے لیے صدقہ فطر نکالنے کی فکر کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے۔ اور اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کل کے سبق میں ہی، جو پربھنی سے عمیر خان صاحب نے پوچھا تھا کہ بھائی مولانا صدقہ فطر جو ہے اس میں کیا کیا دینا چاہیے، تو واپس سے وہ جواب کو میں ریپیٹ کر لیتا ہوں تاکہ دونوں سوال جواب ایک ساتھ میں آ جائے کہ بھائی صدقہ فطر میں آپ جو ہے گیہوں دے سکتے ہیں، آٹا دے سکتے ہیں، کشمش دے سکتے ہیں اور کھجور دے سکتے ہیں۔ اب ان کی مقداریں الگ الگ ہیں۔ کھجور وہ 1 سا ہوگی جو اپنے ہندوستان کے حساب سے 3.5 کلو ہوتا ہے۔ کشمش بھی 1 سا ہوگی جو ہندوستان کے وزن کے حساب سے 3.5 کلو ہوتی ہے، اور جو وہ بھی 1 سا ہوگا جو ہندوستان کے حساب سے 3.5 کلو ہوتا ہے، لیکن گیہوں وہ آدھا سا، نصف سا ہوگا جو ہندوستان کے حساب سے 1.25 کلو ہوتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کی یا تو ہم قیمت ادا کریں یا وہ چیز ہی خرید کے صدقہ فطر میں ہم دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عموماً ہم لوگ گیہوں دیتے ہیں، تو گیہوں ہمارے یہاں پہ اچھے کوالٹی کا جو ہے وہ 30 روپے کلو ہے۔ اس حساب سے ایک 55-60 روپیہ ہم جو ہے احتیاطاً ایک آدمی کا صدقہ فطر پکڑے، اور صدقہ فطر گھر کے تمام لوگوں کی طرف سے ہے۔ اگر گھر میں جو چھوٹے بچے ہیں تو ان کے سرپرست پہ ان کا صدقہ فطر واجب ہے، یہاں تک کہ کوئی بچہ اگر عید کے دن عید کی نماز سے پہلے پیدا ہو جائے تو اس بچے کا بھی صدقہ فطر آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے یہ دوسرا سوال ہے پربھنی سے یونس خان، انہوں نے پوچھا ہے کہ مولانا، موبائل کے اندر قرآن کا ایپ رکھ سکتے ہیں کیا؟ بالکل رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت آپ موبائل میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جب بھی آپ اس قرآن کے ایپ کو اوپن کریں گے اس سے پہلے وضو کر لینا ضروری ہے۔ بغیر وضو کے آپ موبائل کو تو ہاتھ لگا سکتے ہیں، یوز کر سکتے ہیں، لیکن ایپ نہیں کھول سکتے۔ وہ ایپ اگر اوپن کرنا ہے تو آپ کا وضو سے ہونا ضروری ہے۔ رضوان سر امراوتی سے، انہوں نے پوچھا ہوا ہے کہ مولانا، اگر کوئی پیشنٹ ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے کیا حکم ہے، اور فدیے کی مقدار کتنی ہے؟ دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ حاملہ عورت روزے کی قضا سال بھر میں کبھی بھی کر سکتی ہے
یا ان کو متواتر رمضان کے فوراً بعد میں روزے رکھنا ہے؟ بھائی ہمارے رضوان سر، پیشنٹ کی کنڈیشن کو دیکھا جائے گا کہ وہ پیشنٹ رمضان بعد تک اچھا ہو جائے گا یا نہیں۔ اگر وہ رمضان بعد تک اچھا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو فدیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، جتنے روزے اس کے چھوٹ رہے ہیں اس کو ان کی قضا رکھنا پڑیں گی۔ فدیہ ان مریضوں کے لیے ہے جو کوما میں چلے گئے، یا ایسے پیشنٹ ہیں جو شیخ فانی ہے، اب جو بالکل یعنی ایسا بوڑھا آدمی ہے کہ جو مرنے کے بالکل قریب ہے اور اس کے ہاتھ پیروں میں کوئی دم نہیں ہے اور وہ روزہ رکھے تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہے۔ فدیہ ایسے لوگوں کے لیے ہے، ہر کسی کے لیے نہیں ہے، اور فدیے کی مقدار وہی ہے جو صدقۃ الفطر کی مقدار ہے۔ حاملہ عورت کا جو آپ نے سوال کیا ہے، پریگننٹ عورت جو ہے وہ سال بھر میں کبھی بھی روزہ رکھ سکتی ہے، جس وقت میں وہ صاف اور پاک ہو جائے بچے کی ولادت کے بعد میں، اور اس کے بدن میں دوبارہ طاقت وغیرہ آ جائے تو اسے فوراً اپنے تمام چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بامبے سے ڈاکٹر عارف صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ مولانا ایک آدمی سحری کے وقت میں تاخیر سے اٹھا اور جلدی سحری کرنے لگا اور اچانک اذان کی آواز شروع ہو گئی اور سحری کا آخری وقت 4:28 پر تھا، تو کیا اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ دیکھو ہمارے ڈاکٹر عارف صاحب، میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ اذان کا مسئلہ نہیں ہے اذان کب ہو رہی ہے، اصل چیز یہ ہے کہ سحر کا وقت کب ختم ہو رہا ہے۔ وہ آدمی اگر اس وقت تک کھاتا رہا کہ سحر کا وقت ختم ہونے میں کچھ منٹ باقی تھے، یا اذان شروع ہوئی تو سحر کے وقت کے فوراً بعد شروع ہو گئی، تو اس کی سحر تو ادا ہو گئی۔ اور اگر سحر کا وقت الگ ہے اور فجر کی اذان کا وقت الگ ہے تو پھر اس کی سحر نہیں ہوں گی، کیونکہ اگر بیچ میں 10 منٹ 15 منٹ کا گیپ ہے تو اس سے احتیاط کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے اذان کے وقت میں یعنی وقت ختم ہونے کے بعد میں کھایا پیا، تو پھر اب اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے اذان پہ ڈیپینڈ نہیں ہے، ڈیپینڈ اس کے اوپر ہے کہ آپ کی سحر کا وقت کب ختم ہو رہا ہے، کیونکہ اکثر جگہوں پہ ایسا ہے جیسے ہی سحر کا وقت ختم ہوتا ہے اس کے ساتھ میں ہی اذان شروع ہوتی ہے۔ اگر اس ترتیب سے اس نے کھایا پیا ہے تو پھر اس کا روزہ صحیح طریقے سے ادا ہو گیا، کوئی حرج نہیں ہے۔ پونے سے جاوید شیخ صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا اعتکاف کی پابندیاں بتائیے کہ اعتکاف کی کیا کیا پابندیاں ہیں، اور اعتکاف میں موبائل یوز کر سکتے ہیں کیا، اور اس میں بیان یا قرات وغیرہ سن سکتے ہیں کیا؟ بھائی ہمارے جاوید بھائی، اعتکاف کی پابندیوں میں یہ ہے کہ آپ مسجد کی حدود کے اندر ہی رہے، اس سے باہر نہ نکلے، اور مسجد کے اندر رہ کے اپنا وقت تلاوت میں، قرآن کی ذکر و اذکار میں اور دینی امور کے اندر گزارے۔ اس میں دینی کتابوں کا مطالعہ وغیرہ بھی ہے۔ اگر آپ کے موبائل میں دینی کتابیں ہیں یا آپ موبائل کے ذریعے سے دینی معلومات حاصل کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ خالی اوقات میں آپ اس میں بیانات وغیرہ سن سکتے ہیں، قرات وغیرہ بھی سن سکتے ہیں، لیکن گیم وغیرہ کھیل کے مسجد کے اندر ٹائم پاس کرنا تو ڈبل گنہگار ہوں گے۔ ایک تو مسجد کی حرمت کو آپ پامال کر رہے ہیں، اور دوسرے آپ اعتکاف جیسی مقدس عبادت میں ہیں، اور اس میں ہوتے ہوئے اگر موبائل پہ گیم کھیل رہے ہیں تو اس سے زیادہ بد نصیبی کی بات کیا ہوں گی۔ تو یہ گیم وغیرہ سے پرہیز کرتے ہوئے اگر آپ دینی امور کے لیے موبائل استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو بالکل اجازت ہے۔ اسی طریقے سے قطر سے ہمارے بھائی محمد حنیف صاحب چوگولے، انہوں نے اسپرے کا مسئلہ دریافت کیا تھا۔ میں نے 18ویں تراویح میں وہ مسئلے کا جواب دے دیا ہوں، لیکن چونکہ وہ 18ویں تراویح مجھے دوسرے دن ملی ہے، مگر وہ بہت زیادہ MB میں ہے، تقریباً 31.5 MB میں ہے، جس کی وجہ سے وہ میں بھیج نہیں پا رہا ہوں۔ تو جن لوگوں کو بھی وہ چاہیے تو میں نے YouTube پہ اپلوڈ کر دیا ہوں، وہاں سے آپ لوگ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے سن سکتے ہیں۔ لیکن واپس سے ایک مرتبہ میں محمد حنیف صاحب کے وہ سوال کا جواب دیتا ہوں، جس میں انہوں نے سوال کیا تھا کہ آج کل بہت سارے لوگ اسپرے اور سینٹ یوز کرتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ تو ہمارے محمد حنیف صاحب، مولانا خالد صاحب نے تفصیل سے سینٹ اور اسپرے کا مسئلہ لکھا ہوا ہے، اور یہ لکھا ہے اس میں کہ شراب وغیرہ میں جو الکوہل یوز ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے،
اور اسپرے میں جو الکوہل ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. اس لیے اسپرے والا جو الکوہل ہے اگر وہ آپ یوز بھی کر رہے ہیں تو اس سے آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے. آپ اسپرے لگا کے نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب میرے محترم بزرگوں، یہ ہمارے آج کے بہت سے سوالات تھے. اس کے علاوہ بھی بہت سے بھائیوں کے سوالات تھے، لیکن چونکہ وقت کی گنجائش کا تقاضا وقت کی گنجائش نہیں ہے، اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ روزانہ ہم اس سلسلے کو صرف 10 منٹ رکھیں تو زیادہ بہتر رہے گا. آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے اپنی خصوصی دعاؤں کے اندر ہمیں اور ہمارے اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کو ضرور یاد رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے رہے. اللہ تبارک و تعالی اسی طریقے سے استقامت کے ساتھ میں اس محنت کے لیے ہم کو قبول فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.